الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3887 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ باتیں یہاں تک ہوئی تھی کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم رفعت لی سدرۃ المنتہا، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو ظاہر کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک جگہ ہے۔ سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے کہ ایک بیر کا درخت ہے، ایک قول تو یہ ہے۔ دوسری تشریح کی یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کا مطلب ہوتا ہے انتہا، یعنی اس کے آگے نہ کوئی جا سکتا ہے اور اس کے اوپر سے نیچے کوئی آ نہیں سکتا ہے، یعنی بالکل انتہا۔ اسی سے منتہا مطلب انتہا، آخری، جس کو بولتے ہیں ریڈ لائن، یعنی وہ بالکل اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا، پرمیشن نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجْ، تو کہہ رہے میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے۔ عرب میں ایک جگہ ہجر، وہاں مٹکے بہت بڑے بڑے بنتے تھے، تو آپ نے سمجھایا وہاں ہجر کے جو مٹکے ہوتے ہیں نا، ایسے اس کے پھل تھے سدرۃ المنتہا کے، اتنے بڑے بڑے، کہنا چاہتے بہت بڑے بڑے پھل۔ اللہ رب العالمین نے حقیقت میں جنت آخرت جو بنا کے رکھا ہے، آپ جنت ہی کی بات کر لیں، اور وہاں جو عیش آرام ہے، جو لذت ہے نا، دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کتنا بھی گمان کر لینا، وہ گمان سے باہر ہے۔ لیکن اللہ نے جنت کے کچھ نمونے دنیا میں رکھے ہیں۔ مثلا آپ سنتے ہیں جنت میں سیب ہوں گے، تو یہاں بھی سیب ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ دنیا کے سیب میں جو ذائقہ، جو لذت ہے، جو کوالٹی ہے، اس سے کہیں زیادہ جنت کے سیب میں کوالٹی ہوگا، لیکن اس کا نمونہ اللہ نے دنیا میں رکھ دیا۔ اگر دنیا میں یہ نمونہ نہ ہوتا اور کہا جاتا کہ جنت میں سیب ہوں گے، تو آپ کہتے، ہم کہتے پتہ نہیں سیب کیا چیز ہے، ہماری طرف اور دلچسپی وہ نہیں ہوتی۔ اب جب سیب کا نام سنتے ہیں تو دماغ میں آتا ہے یار دنیا کے سیب میں لذت ہے، تو وہاں کے سیب میں کیا لذت ہوگی، تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے بہت ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں۔ کھجور ہیں، آپ دیکھتے وہاں بھی ہوں گے، انار یہاں دیکھتے وہاں، پینے کی چیزیں آپ یہاں دیکھتے کتنے ورائٹی ہیں، تو وہاں اللہ نے کیا بنا کے رکھا ہوگا، ایک چیز۔ دوسری چیز، وہ جو پھل کی بات ہے اس پر میں سمجھانا چاہتا کہ وہاں کے پھل جو آپ نے فرمایا ہجر کے بڑے بڑے مٹکوں کے مانند ہوتے ہیں۔ تو آپ دنیا میں ٹھیک ہے اس کے نمونے، لیکن دنیا کی طرح وہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں نمونے اللہ نے رکھے، لیکن اس کے علاوہ جنت میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی نا، جنتیوں کے عیش کے لیے، لذت کے لیے، جس کو آپ نہ تو دنیا میں سنے ہیں نہ دیکھیں۔ آپ کہیں گے ہم نے سیب تو سنا تھا، انار تو سنا تھا، انگور تو سنا تھا، لیکن اللہ نے یہاں تو اور بھی عجیب عجیب نعمتیں دے رکھی ہے۔ آپ جیسے کبھی کسی دعوت میں آپ جائیں تو پوچھتے کیا کھائے، بولتے وہی مٹن قورمہ، بریانی، سب عام چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کہتے یار فلاں کیا کھانا ہم نے کھایا، وہاں ایک ایسا ڈش تھا جو اس سے پہلے ہم نے کھایا ہی نہیں، تو ایک الگ لذت آتا تھی، یار کہ ایسا بنایا بھائی کہ ویسا تو ہم نے پہلے کبھی کھایا ہی نہیں تھا، اتنا ٹیسٹی اور الگ کوالٹی۔ تو ایسے اللہ نے جنت میں کچھ ایسی نعمتیں رکھی ہے جس کو دنیا میں آپ نہیں، لیکن کچھ نمونے دنیا میں رکھے ہیں تاکہ دلچسپی پیدا ہو، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جو پھل ہوتے ہیں، پھل تھے وہ مقام ہجر کے مٹکوں کے مانند، جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا پانی کے بڑے بڑے، ویسے تھے۔ وَإِذَا وَرْقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے مانند تھے۔ کان کے ہوتے نا بڑے بڑے، کہہ رہے سے اس کے پتے بڑے بڑے تھے۔ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنتَهَا، جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی بزبان حال اب اس کے آگے ہماری بھی پرمیشن نہیں، آپ جانو بزبان حال اور آپ کا رب جانے۔
یعنی آپ یہ کہ بھائی آپ کا جو مقام ہے نا آپ ہی اس کے آگے جا سکتے ہو، ہماری پرمیشن نہیں۔ تو بزبان حال وہ یہ کہنا چاہے تو جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ بہرحال وغزا اربعۃ انہار، آپ بیان فرماتے ہم نے وہاں 4 نہریں دیکھی، نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 باطن نہریں اور 2 ظاہری، یعنی 2 باطن نہریں جو دکھ نہیں رہی تھی کہاں سے نکل رہی، کیا اس کا تعلق ہے، اور 2 دکھ رہی تھی۔ فقلت ما ھذیان یا جبریل، آپ بیان فرماتے ہم نے پوچھا جبریل یہ دونوں کیا چیزیں ہیں، کون سی نہریں ہیں؟ قال اما الباطنان فنہر فی الجنہ، کریے جو باطنی 2 نہریں ہیں نا ان کا تعلق جنت سے، یعنی جنت سے نکلی ہوئی یہ نہر ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی۔ واما ظاہران فالنیل والفرات، اور جو ظاہری نہر ہے وہ نیل و فرات ہے، اور بتائیے جو ظاہری نالی وہ نیل و فرات ہے اور یہ باطن ہے۔ کہ ثم رفع لی البیت المعمور، پھر میرے سامنے بیت معمور کیا گیا، یعنی بیت معمور کو بھی دکھایا گیا۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معنی گھر، تو جو خانہ کعبہ نا اسی کے بالمقابل 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جو آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ جیسے خانہ کعبہ یہ ہم زمین والوں کا قبلہ ہے، ایسے بیت معمور وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ جیسے بیت اللہ خانہ کعبہ کی جو حرمت ہے، جو مقام و مرتبہ ہماری نگاہ میں ہے، ایسے بیت معمور کا مقام و مرتبہ حرمت آسمان والوں کی نگاہ میں۔ تو کہہ میرے سامنے وہ بیت معمور بھی دکھایا گیا، ظاہر کیا گیا۔ ثم اوتیت باناء من خمر و اناء من لبن و اناء من عسل، کہہ رہے پھر میرے لیے ایک گلاس شراب کا لایا گیا، اور ایک گلاس دودھ کا لایا گیا، اور ایک گلاس شہد کا، یعنی 3 لایا گویا 3 آپشن دیا گیا، ایک شہد کا تھا، ایک شہد کا تھا، ایک دودھ کا تھا، کہ اس میں سے آپ کیا پسند کرتے ہو۔ ہوتا نا کبھی کبھی مہمان داری میں جاؤ تو مہمان نوازی میں ایسے ہوتا ہے، جو آپ کو چاہیے وہ لو، ورائٹی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس طرح ہمارے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی پینے کے لیے۔ فاغت اللبنا، تو آپ بیان فرماتے ہیں میں نے جو اختیار کیا وہ دودھ کو، میں نے دودھ کو لیا۔ فقال ہی الفطرہ، تو کہا گیا کہ یہ فطرت ہے، انت علیہ و امتک، کہ جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت بھی رہے گی۔ دودھ کو فطرت کہا گیا، کیوں؟ بھائی شہد کا جو مقام وہی ہے، جنت کا جو شراب ہے وہی، اس میں کوئی دو رائے، لیکن دودھ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو اگر دودھ مل جائے نا تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ دودھ غذا کا کام کرتا ہے، فائدے دنیا بھر کے ہیں۔ آپ کو شہد مل جائے، شہد سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، تھوڑا بہت کھائیں گے من ہٹ جائے گا، بھوک نہیں مٹائے گی۔ شراب کا یہ معاملہ ہے، لیکن دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ غذا کا کام کرتا ہے۔ بہت سارے عربوں کا زندگی دیکھیں، دودھ پر گزارا وہ کرتے تھے، اور آج بھی لوگ کر سکتے ہیں دودھ پہ گزارا۔ تو یہ غذا کا کام ہے جو فطرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو جبریل نے کہا غالباً کہ بھائی آپ بالکل فطرت کو پسند کرتے ہیں، جس میں آپ کے لیے بھی خیر ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی خیر ہے۔ کہہ رہے ثم فرضت علیہ الصلوات 50 صلاۃ کل یوم، کہہ رہے پھر میرے اوپر یا میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازیں ایک دن میں فرض کی گئی، یعنی یہ جو 24 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے اس میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ کہہ رہے فرجا تو فمر تو اعلیٰ موسیٰ، میں واپس جب آیا اللہ کے پاس سے، اللہ نے معراج میں تحفے میں جو ہم کو دیا وہ 50 وقت کی نماز تھی۔ تو میں جب واپس پلٹ کے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال بما امرتا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا ہے، کیا حکم ہوا ہے؟ یعنی آپ رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو تحفہ تو کچھ ملا ہوگا نا، گفٹ وغیرہ، بس زبان یاد۔ قال امرت ب50 صلاۃ کل یوم، تو آپ نے بیان فرمایا کہ ہاں 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں 24 گھنٹے میں، یعنی ایک دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاۃ کل یوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً آپ کی امت ایک دن میں 50 وقت نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گی، ایک دن میں، اور تاکید کے ساتھ کہا یقیناً ہرگز نہیں رکھ سکے گی کہ آپ کی امت ایک دن میں 50 وقت کی نماز پڑھ سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ ہو چکا تھا۔ کہہ رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کا تجربہ کیا ہے، اللہ کی قسم میرا لوگوں پر تجربہ ہو چکا ہے قبل کا، آپ سے پہلے۔ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، اور یقیناً
بڑا سخت ہم نے مشاہدہ کیا بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے کہا میرا بنی اسرائیل سے اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہے اور طاقت نہیں رکھ سکے گی. کہہ رہے فرج الی ربک, ایسا کرو آپ واپس پلٹ کے اپنے رب کے پاس جاؤ, فصلوا تخفیف علی امتک, اور آپ اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کرو, یعنی 50 وقت سے کم کرنے کا سوال کرو, طاقت نہیں رکھ سکے گی آپ کی امت. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا, اور حدیث لمبی, باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کہنے سے زیادہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.